یہ جو اللہ نے ہمیں 24 گھنٹوں کا دن دیا ہے، یہ 24 گھنٹوں کا دن میں ہم نے کتنی اللہ کے ذکر میں گزارے ہیں، اللہ کی عبادت میں کتنا وقت گزارے ہیں، اور عیاشی میں اپنی من مانی میں کتنا دن گزارے ہیں، یہ اگر حساب لگا لے انسان تو برادران اسلام اس کے آنکھ، ہوش کے آنکھ کھل جائیں گے۔ یہ تہنیت پیش کرنا، نیو ایئر کے اور بھی چیزیں پیش کرنا، یہ کس کا کام ہے، کس کا رواج ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سال جیسے ایک دن گھٹ گیا تو رات میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، میں نے آج صبح سے شام تک کتنا نیک عمل کیا ہے، کتنا گناہ کا عمل کیا ہے، محاسبہ کرو۔ اگر کچھ دنوں میں، ایک دو دنوں کے اندر یہ سال ختم ہو رہا ہے تو بیٹھ کر افسوس کرو کہ ان دنوں کے اندر میں نے کیا عمل کیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل قال یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئک هم الاکیس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ رواہ الطبرانی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، اور وہی پالنہار ہے، رازق ہے، وہی اس ساری دنیا کو فنا کر دے گا اور وہ اکیلی ذات باقی رہے گی، پھر دوبارہ انسان اور جن کو پیدا فرمائے گا اور ان کا حساب و کتاب لے گا۔ یہ تمام کام اس کے لیے آسان ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ کوئی خاندان قبیلہ ہے، نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے خاتم النبیین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور طبرانی معجم الصغیر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کو تصرف کرنے کا طریقہ۔ تو برادران اسلام، عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت، جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اس کو کیسے استعمال کریں، اس کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی جو 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ کون؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے لین دین کے وقتے، یہ ساری کے سارے تمہیں ہلاکت میں، غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ۔
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اپنے دوستوں میں پڑھ کر، اپنے رشتہ داروں میں، اولاد میں، والدین میں، بیوی بچوں میں، تجارت میں، خاندان میں، لین میں، دین میں، کسی بھی معاملے میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے اگر کوئی غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خاسر ہیں، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. حقیقت یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر تجارتی اڈوں پر بیٹھ کر خوب نفع کما لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج نماز کو نہیں جانے کی وجہ سے 2-4 گاہک آ گئے اور ان کی تجارت میں نے کر لیا، کچھ اور زیادہ نفع حاصل ہوا ہے. دنیا کے نفع کی بات نہیں بلکہ آخرت کی نفع کی بات ہے. دنیا میں جتنا بھی کمائیں اللہ کو حساب دینا ہے، اور دنیا میں جتنا بھی کمائیں انسان کا وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے، جو کچھ وہ پہن کر پھاڑتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس کا نہیں ہے. جیسے ہی وہ مر جائے گا، اس دنیا سے چلے جائے گا، خبر کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا تو اس کا کوئی مال اس کا نہیں رہے گا، بلکہ اس کے نام سے بھی اسے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ لاش کہاں رکھیں گے، اندر یا باہر؟ لاش کو کب نہلائیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو، عبد الرحمن کو کہاں رکھیں گے، عبد الرحمن کو کب نہلائیں گے، عبداللہ کو کب نہلائیں گے، یہ نہیں کہیں گے. لاش، اس کا نام بھی بدل دیا جائے گا، اس کا سارا مال و متاع ختم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ کے اس کے رزق میں سے دے کر رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں جلدی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَقَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب موت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے اس کو لے جا کر کھڑے کر دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے تھوڑی اور مہلت دیتا، تھوڑی اور جو ہے اجازت دیتا دنیا میں رہنے کی، تھوڑا اور وقت گزارنے کی مجھے سہولت دیتا تو دنیا کے اندر، فَأَصَّدَّقُ، میں خوب صدقہ خیرات کرتا، تیرے دیے ہوئے چیزوں کو خوب استعمال کرتا تیرے راہ میں، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے ہی یہ بات سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے آنے والی بات مال و دولت. جو مال و دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. برادران اسلام، اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت بڑی قیمتی وقت ہے ہمارے پاس، ایسی نعمت ہے اس کا بدل نہیں ہے. مال انسان گما بھی سکتا ہے پھر کما بھی سکتا ہے، وقت صرف انسان گما سکتا ہے، کما نہیں سکتا. اس کی زندگی کا ایک دن اگر گزر جائے، ایک لمحہ کٹ جائے تو پھر دوبارہ وہ کسی بھی قیمت پر واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، ختم. اللہ تبارک و تعالی جس کسی انسان کی جتنی مدت حیات مقرر کر دی ہے، اس کی تقدیر کے اندر لکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ اتنا ہی اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا، پھر اس کے بعد ختم، اس کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی اور اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے. تو برادران اسلام، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سب سے پہلا اپنا وقت اللہ کے راستے میں نکالو. اللہ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے اگر عطا کیا ہے، یہ 24 گھنٹوں کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت کو اللہ کے راستے میں کاٹنا چاہیے، اللہ کے ذکر و اذکار میں کاٹنا چاہیے. برادران اسلام، مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں ایسے ہیں جو 5 چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت جاننا چاہیے. وہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الشباب قبل حزمک، جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ برادران اسلام، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی طویل حدیث میں فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ برادران اسلام، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی؟ اس لیے کہ یہ نوجوان، جوانی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر قسم کے جو ہے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، قوت طاقت میں ہوتا ہے، کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے پاس، اور اس کے اندر ایسا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں، کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ اپنے بل بوتے پر بات کرے گا، وہ اپنے بل پر جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے خواہاں ہوگا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جانو، ایسا نہیں کہ کھیل کود میں گماؤ، تجارت میں گماؤ، کسی اور چیزوں کے اندر مال کمانے میں گماؤ، اور بڑھاپے میں جو ہے افسوس کرتے نہ رہ جاؤ۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں جو عمل کرنا ہے، جو نیکی کرنا ہے، جو ثواب کا انبار اکٹھا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو جوانی ہی کے اندر جمع کر لو، تیار کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور صحت مندی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ برادران اسلام، ہم میں سے جو کوئی آدمی بیمار ہو چکا تھا اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب آدمی کو بخار آ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے یا کسی اور قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹنے پر بھی بے چینی ختم نہیں ہوگی، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت مندی کو غنیمت جانو، اور بیماری جب آ جانے کے بعد افسوس کرنے لگے کہ میں اچھا ہوتا تو نمازیں پڑھتا، اچھا ہوتا تو کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ یہ افسوس کی باتیں نہیں، افسوس کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آج ہمیں صحت مند دیا ہے، صحت مند بنایا ہے، تو پھر اس صحت مند کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے ذکر و اذکار میں اس صحت کو گزارو بیماری آنے سے پہلے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو، فقر و فاقہ تمہیں چھو لینے سے پہلے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر ایک وقت میں بڑے مالدار کہلاتے تھے، آج ان کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ آپ خود دیکھے ہوں گے، میں خود دیکھا ہوں گا۔ وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں جو کچھ دینا ہے دے لو، ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم شغل اختیار کر لو، تم کام میں بزی ہو جاؤ، جو فرصت کے گھڑیاں ہیں اس کو غنیمت جانو۔ برادران اسلام، خصوصاً میں نوجوان مردوں اور عورتوں سے کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ فرصت کے گھڑیوں کو کس طرح گزارتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، موبائل لے کر بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹے جو ہے اس کے پیچھے گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے کتنے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بے ہدہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کوئی کام آنے والی چیز نہیں، کوئی نصیحت دینے والی چیز نہیں، کوئی آخرت کا توشہ ذخیرہ ہونے والی چیز نہیں ہے، بیکار لہو لعب، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے، تھوڑی دیر ہنسنے اور اپنا دل بہلانے کے لیے اپنا موبائل لیے نکالے اور دیکھتے دیکھتے چلے جائیں، اس کی گہرائی میں اترتے اترتے چلے جائیں کہ گھنٹے گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، نیند بھی آتی ہے، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گر بھی جاتا ہے، مگر پھر لے کر سنبھال کر اس کو دیکھتے ہیں۔
اتنا بھوت اس کا ہمارے ذہنوں کے اوپر سوار ہوا ہے، اس لیے کہ وقت کی قدر و قیمت نہیں ہمارے پاس۔ یہ جو اللہ نے ہمیں 24 گھنٹوں کا دن دیا ہے، یہ 24 گھنٹوں کا دن میں ہم نے کتنی اللہ کے ذکر میں گزارے ہیں، اللہ کی عبادت میں کتنا وقت گزارے ہیں، اور عیاشی میں اپنی من مانی میں کتنا دن گزارے ہیں، یہ اگر حساب لگا لے انسان تو برادران اسلام اس کے آنکھ، ہوش کے آنکھ کھل جائیں گے۔ برادران اسلام آپ خود حساب لگا کر دیکھ لیں، موٹا موٹا حساب ہو جائے گا۔ دن میں 24 گھنٹے اگر ہیں، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو سونے میں گزار دیتا ہے۔ برادران اسلام 8 گھنٹے تقریباً سونے میں گزار دیا، اور کھانے پینے، نہانے دھونے، پیشاب پاخانہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس میں اور مزید 4 گھنٹے اگر نکال دے، تینوں وقت کھانا ہے اور جو کچھ بھی ہے، تو برادران اسلام کیا بچا؟ اس میں بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل۔ برادران اسلام میری دینی ماں اور بہنوں، وقت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ ہمیں موت آ رہی ہے، ایک لمحہ اگر ہمارا کٹ گیا، ایک دن اگر ہمارا کٹ گیا، تو یہ ہمارے قدم جو ہم ڈال رہے ہیں آخرت کی طرف، اپنے خبر کے گڑھے کی طرف، تو ایک ایک دن، ایک ایک قدم ہمارا جو ہے خبر کے گڑھے کے قریب ہوتا چلے جا رہا ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے اس کا، ہمیں احساس نہیں، خالی وقت نکلنا نہیں بلکہ نکال لیتے ہیں، خالی وقت نکال کر اللہ کی یاد میں نہیں بلکہ موبائل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، یا جو ہے گپ شپ میں، دوستوں سے عیاشی، یا جو ہے اور لایانی چیزوں کے اندر جو ہے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ برادران اسلام ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام ہے عیسوی سال کے آخری دن ہیں، بالکل 2 دنوں کے اندر یہ سال ختم ہو جائے گا۔ اب جو 31 کا دن ہوگا اور پہلی تاریخ جنوری کی 1 تاریخ ہوگی، تو وہ آنے میں خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ۔ کتاب و سنت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا کہیں کہیں دور دور تک جو ہے ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تہنیت پیش کرنا، نیو ایئر کے اور بھی چیزیں پیش کرنا، یہ کس کا کام ہے، کس کا رواج ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سال جیسے ایک دن گھٹ گیا تو رات میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ میں نے آج صبح سے شام تک کتنا نیک عمل کیا ہے، کتنا گناہ کا عمل کیا ہے، محاسبہ کرو۔ اگر کچھ دنوں میں، 1-2 دنوں کے اندر یہ سال ختم ہو رہا ہے تو بیٹھ کر افسوس کرو کہ ان دنوں کے اندر میں نے کیا عمل کیا۔ برادران اسلام میرے نوجوان ساتھیوں، ایک حساب، آسان سا حساب دیکھنا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے جنوری کی 1 تاریخ آتے ہوئے خوشیاں منائے تھے، ابھی 1 سال کٹ گیا۔ اب اس سال ہم غور سے دیکھیں کہ وہ جو سال ہم نے گزار کر آئے ہیں، اس 1 سال میں ہم نے کیا تیر مار لیا۔ اب جو پھر نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے گزشتہ سال ہم نے کیا عمل کر کے آئے ہیں؟ کیا ایک نیا فارمولا پہچان لیا ہے؟ کیا ایک نئی دوا کو ایجاد کر لیا ہے؟ کیا ایک نئی چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے ذخیرہ جمع کر لیا ہم نے؟ برادران اسلام سوچ کر دیکھو کیا عمل ہم نے کیا ہے۔ یہ جو سال ہم نے گزار کر آئے، کیا ہمارے لیے خیر ثابت ہوگا یا شر ثابت ہوگا؟ برادران اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس، ہوشیار کون اور دور اندیش کون، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک آدمی آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے اور سب سے زیادہ دور اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثرہم ذکر للموت، جو زیادہ تر موت کو یاد رکھتا ہے، ارے میں مرنے والا ہوں، میں اللہ کو حساب دینے والا ہوں، اس بات کو جو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔
وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کام آنے والی چیز یعنی نیکیاں، ان نیکیوں کو کمانے میں سختی اختیار کرتا ہو وہ آدمی دور اندیش ہے، وہ آدمی سب سے جو ہے زیادہ ہوشیار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک هم الاکیس، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ جو وقت ہم دنیا کے اندر گزار کر آئے ہیں اس وقت کا اللہ کو حساب دینا ہے، یہ احساس رکھتے ہیں تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا میں بھی شرف اور عزت انہیں نصیب ہوگی، وکرامت الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کی تکریم کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کے ساتھ مقام و مرتبہ ان کو جو ہے بحال رکھا جائے گا۔ برادران اسلام، آج ہم ہیں عیاشی، وہ جو سال کی 20ویں سال کا پہلا دن ہوگا اس دن کی خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ گنے چنے چند نوجوان تو جو ہے بچے ہوں گے، اللہ جنہیں توفیق دیا، مگر بعض نوجوان تو عیاشی میں چیختے ہوئے چلاتے ہوئے میوزک لگا کر شراب پیتے ہوئے اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، یہ راوی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ڈرانے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں زمین میں دھسا دینے والا عذاب آئے گا، میری امت میں چہرے کو مسخ کرنے کا عذاب آئے گا۔ مسخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بگڑ جانا، چہرے بگڑ کر بندر کی شکل یا جو ہے کالے جانور سور کی شکل اختیار کرنے والا عذاب میری امت میں آئے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک اور بات یہ بھی کہا ہے کہ میری امت کے اوپر آسمان سے پتھر برسنے کی جو ہے عذاب آئے گا۔ برادران اسلام، 3 عذابوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صریح طور پر میری امت میں آئے گا۔ ایک عذاب چہرے بدل جانے کا، دوسرا عذاب زمین میں دھسائے جانے کا، تیسرا عذاب آسمان سے پتھر برسنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے عذابات کس وجہ سے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجوہات کو بیان فرمایا۔ ایک، موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 2، شراب کو سرے عام پیا جائے گا اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں، ایک میوزک سرے عام ہو جائے گی اور ناچنے گانے والے اور والیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، شراب کو پینا کوئی گناہ نہیں بلکہ دوسرا نام دے کر اس کو پی لیا جائے گا۔ برادران اسلام، آپ دیکھیے نیو ایئر کی جو لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں کیا وہ میوزک نہیں استعمال کرتے؟ کیا وہ عیاشی میں آ کر جھومتے نہیں؟ کیا وہ شراب پی کر جو ہے بدہوش نہیں ہو جاتے؟ شراب پی کر جو ہے ماں بہنوں کی عزت کی پامالی کی باتیں نہیں کرتے؟ برادران اسلام، اب کیا ہے؟ موسیقی کے آلات تو ہمارے ہر انسان کے جیب میں ہیں۔ موبائل موسیقی کا ایک آلہ ہو سکتا ہے اور ہدایت کا بھی ایک آلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو نیکی کے لیے استعمال کریں تو وہ ہمیں نیکی کا راستہ بتائے گا، اگر برائی کے لیے استعمال کریں تو ہمیں برائی تو کیا جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا۔ برادران اسلام، شراب پیئیں گے، آپ دیکھیں گے گزشتہ سال بھی آپ دیکھے ہوں گے اور آج اس سال بھی جو سال شروع ہونے والا ہے اس دن رات میں دیکھیں شراب کے اڈوں اور شراب کے دکانوں میں کتنی بھیڑ جمع ہو گئی ہوگی۔ اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً نوجوان ہوں گے، بڑی عمر کے لوگوں سے زیادہ نوجوان ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے کامیابی ختم ہو رہی ہے۔ آج مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بجائے ذلت اور رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جو ہیں دھسے جا رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ وہ شراب کے عادی ہیں، یہی بات ہے کہ وہ افسوس اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہمارے
بڑے بڑے علماء کرام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے اپنی 50 60 70 سالہ زندگی میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان کارناموں کو پڑھ نہیں سکتے اپنی زندگی میں ہم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھنے کے لیے کتنی حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، اور 6 لاکھ حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے کچھ چنندہ چیزوں کو، حدیثوں کو نکال کر جو ہے کتاب کے اندر جمع کیا۔ تقریباً 7 ساڑھے 7 ہزار احادیث کو انہوں نے جمع کر ایک حدیث کی کتاب لکھی۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 100 سال کے اندر کی زندگی دیا تھا، آج ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 100 سال کے اندر کی زندگی دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ بڑا کارنامہ، اتنی کتابیں لکھ دی، اتنا سفر کر لیا دین کے خاطر، اتنی عبادت کر لیے، تو ہم ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب شروع سے آخر تک نہیں پڑھتے ہم۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، کتنی ایسی عورتیں جو اپنے زندگی میں سال میں 1 مرتبہ بھی یہ قرآن ختم نہیں کرتے، بلکہ اپنی زندگی میں 1 بار بھی قرآن کو سن کر تو صحیح ختم نہیں کیا ہے۔ افسوس، یہ جو سال ہمارے گھٹتے جا رہے ہیں، آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، خبر کے اندر جو ہے خبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنا بوڑھا ہے کہ اس نے اپنے قبر میں پیروں کو چھوڑا ہوا ہے۔ بلکہ بوڑھے نہیں، ہم میں کا ہر فرد اپنے قبروں کے اندر پیروں کو چھوڑا ہوا ہے۔ کس لمحے اسے موت آئے گی پتہ نہیں، اس کا وقت کب ختم ہوگا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے سہولت نہیں دے گا، ختم، روح کو قبض کر لے گا، لے کر اڑ جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے وقت کی قدر کریں۔ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، مال و دولت دنیا کے سارے اسباب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ وقت اللہ کی یاد میں ہم گزاریں گے تو ہی ہماری نجات ہوگی، آخرت میں فلاح پانے والے ہوں گے۔ اگر اس وقت کو ہم ضائع جانے دیں گے، کیا ہے وقت تو اب بھی 2 گھنٹے ریسٹ لینے کے لیے ملا ہے، آرام کر لیں گے، سو جائیں گے، دیکھ لیں گے موبائل، دیکھ لیں گے ٹی وی، ہنسی مذاق کی باتیں کر لیں گے۔ برادران اسلام، اسی میں انسان کا دل لگ جائے گا، انہی لایانی چیزوں کو شیطان اچھا کر کے بتائے گا اور اسی میں گمسم ہو کر رہ جائیں گے۔ جب موت آ جائے گی اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیرے احکامات کو ہم نے اب سن لیا، تیرے حکموں کو، تیرے فیصلوں کو، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، نیکی کر کے آئیں گے۔ برادران اسلام، کسی بچے کو پوچھو کیا اللہ واپس بھیجے گا؟ بچہ بھی کہے گا کہ نہیں۔ تو پھر اتنا یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے ہماری دنیا کے اندر، تو پھر آخرت کی تیاری کرنے میں اتنی جو ہے لیزی پن کیوں ہے ہمارے اندر، اتنی سستی اور کاہلیت کیوں ہمارے اندر آ گئی ہے؟ اپنے زندگی کو غنیمت جانیں، جوانی کو غنیمت جانیں، مالداری کو غنیمت جانیں، صحت مندی کو غنیمت جانیں، اور اس میں جتنا عمل آخرت کے لیے توشہ تیار کر سکتے ہیں اتنا توشہ تیار کر لیں۔ یہ ہمارے لیے نجات ہے، اور وہی آدمی عقل مند ہے، اور جو اپنا وقت کو ضائع کرے گا وہ بے وقوف ہے اور عقل مند نہیں ہے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے وقتوں کے اندر اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے وقتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی تو نے دی ہے ہمیں اس میں تیری یاد میں تجھ سے بخشش طلب کرتے ہوئے گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے یقیناً اس میں گناہ کر چکے ہیں، اے اللہ بے شک تو غفار ہے، ستار ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جو زندگی جو وقت باقی ہے ہمارا، اے اللہ اس زندگی میں اس وقت میں تیری یاد میں تیرے احکامات پر عمل پیرا زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔